جی آج میتھ کا ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے بزنس پارٹنرشپ کہ کچھ پارٹنرز نے کوئی بزنس سٹارٹ کیا ہے. اب اس بزنس میں انہیں یا تو پروفٹ ہوتا ہے یا لاس ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کا پروفٹ یا لاس وہ کتنا ہے، اور ان کے پروفٹ یا لاس کو جتنا جتنا انہوں نے شیئر کیا ہوتا ہے اس کے حساب سے ان کا جو پروفٹ میں یا لاس میں شیئر بنتا ہے وہ ہم کیسے اس کو فائنڈ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ بندوں نے، یا آپ ایسے کر لیں کہ آپ 3 پرسنز ہیں، انہوں نے کوئی بزنس سٹارٹ کیا ہے جس میں جو فرسٹ پرسن ہے وہ جو اپنے انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، آپ مثال کے طور پہ وہ 2 لاکھ کی وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے. دوسرا بندہ 4 لاکھ کی کر رہا ہے. تیسرا بندہ 5 لاکھ کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. تو اب ظاہری بات ہے کہ یا تو انہیں اس میں پروفٹ ہوگا یا لاس ہوگا. تو اب جو ان کا پروفٹ ہے یا لاس ہے اس میں جو ان کا شیئر آئے گا وہ ان کی جتنے انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہے اس حساب سے ان کو یا تو پروفٹ آئے گا یا لاس ان کے حصے میں آئے گا. تو وہ کیسے ہم فائنڈ کریں گے آج ہم وہ دیکھتے ہیں. بہت ایزی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو پہلے میں آپ کو اس کی ایگزامپلس کرا دیتا ہوں. جو اس کی ایگزامپل 1 ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اسلم، انور اینڈ اکرم earned a profit of rupees 250,000 from a business. If their investments in the business are of ratio 4:7:14 یا 4:7:14 respectively, find the profit of each. اسلم، انور اور اکرم نے کسی بزنس میں 250,000 روپیز پروفٹ حاصل کیا ہے، اور جو ان کی انویسٹمنٹ تھی بزنس میں اس کی جو ریشو بنتی ہے وہ بنتی ہے 4:7:14. تو ہم نے پتہ کرنا ہے کہ ہر ایک کے حصے میں پروفٹ کتنا آیا ہے. یہ ایگزامپل میں نے آپ کے لیے سالو کی ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. ٹاپک ہے جی ہمارا بزنس پارٹنرشپ. ایگزامپل 1 پیج نمبر 60، آپ کی بک کے پیج نمبر 61 پہ یہ ایگزامپل. اس کے سلوشن کو دیکھتے ہیں ہم کہ پروفٹ ارن، کتنا پروفٹ انہوں نے کمایا ہے 250,000 روپیز. گیون ریشو جو میں ریشو دی گئی ہے وہ دی گئی ہے 4:7:14. تو اس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم ان کی جو ریشوز ہے ان کو ایڈ کر لیتے ہیں، ان کا سم لے لیتے ہیں. تو سم آف ریشو از اکول ٹو 4 + 7 + 14 از اکول ٹو 25. سم آف ریشو 25 آ گیا ہے. اب پروفٹ آف اسلم کا پروفٹ کتنا بنا ہے؟ تو اسلم کی جو ریشو ہے انویسٹمنٹ کی وہ کتنی تھی ہمارے پاس، جو کہ فرسٹ اسلم ہے تو فرسٹ جو ریشو ہے وہ ہمارے پاس 4 ہے. یہ اسلم کی تھی تو 4 اسلم کی جو ریشو ہے وہ بائی سم آف ریشو، جو اس ریشو کا سم بنا ہے. ٹھیک ہے جی، جتنا اس کا شیئر ہے اس کی ریشو بائی سم آف ریشو اور ملٹی پلائی بائی جتنا پروفٹ ہے وہ. تو 4/25 ملٹی پلائی بائی 250,000. اچھا، ان کی جب ہم کٹنگ کرتے ہیں یہاں پہ، یا تو اب کیلکولیٹر پہ اس کو 4 کو اور 250,000 کو ملٹی پلائی کر کے 25 سے ڈیوائڈ کر دیں، یا کٹنگ بیس کیجیے، کوئی مشکل نہیں ہے. 25 1 × 25 21 × 25 اور اس کے بعد یہ 1 2 3 4 zeros ہیں وہ ہم نے لگا دیے. تو یہ کتنا بن گیا 10,000.
تو اب ہم نے 4 کو 10,000 سے ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس آنسر آ گیا 40,000. تو یہ کیا ہے؟ 40,000 ہے ہمارے پاس پروفٹ آف اسلم کا جو پروفٹ ہے وہ 40,000 ہے. دوسرے نمبر پہ انور ہے، تو پروفٹ آف انور کی جو اس کا شیئر تھا، اس کی جو ریشو بنی تھی وہ 7 بنی تھی. تو ہم نے کیا کیا، 7 بائی سم آف ریشو 25 ملٹیپلائی بائی 250,000. تو وہی جب ہم نے 25 کو 250,000 سے ڈیوائڈ کیا تو 10,000 آ گیا. اب 7 کو 10,000 سے ملٹیپلائی کیا تو 70,000. تو یہ کس کا شیئر ہے جی؟ یہ پروفٹ میں کس کا شیئر ہے؟ یہ انور کا ہے. تیسرے نمبر میں ہمارا پروفٹ آف اکرم بنتا ہے. تو اکرم کی ریشو ہمارے پاس بنی تھی، جو ہمیں دی گئی تھی وہ 14 دی گئی تھی. تو 14 بائی سم آف ریشو 25 ملٹیپلائی بائی 250,000. تو وہی کٹنگ کے بعد آپ کے پاس آ جائے گا 14 ملٹیپلائی بائی 10,000. تو یہ آپ کا 14,000 آ گیا، 140,000 آ گیا. تو اس طرح ہم نے ان تینوں کا جو پروفٹ میں شیئر بنا ہے وہ ہم نے نکال لیا. یہی اس نے کہا تھا ہمیں فائنڈ کرنے کے لیے. تو اینڈ میں ہم اس کو لکھ دیتے ہیں اسلم سے پروفٹ جتنا اس کا اسلم کا بنا ہے وہ لکھ دیا ₹40,000. اس کے بعد انور پروفٹ جو انور کا پروفٹ بنا تھا وہ ہم نے لکھ دیا. اس کے بعد اکرم پروفٹ جتنا اکرم کا پروفٹ بنا تھا وہ ہم نے یہاں لکھ دیا. اچھا، اب آپ ان کویسچنز کو چیک بھی کر سکتے ہو کہ کیا میرا یہ جو میں نے فائنڈ کیا ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں. جتنا ان کا پروفٹ میں شیئر بنا ان کو ایڈ کر لیں. 40,000 پلس 70,000 پلس 140,000. جب ہم نے ان کو ایڈ کیا تو یہ ہمارے پاس وہی 250,000 بن گیا. تو ہم نے اوپر دیکھا جی ہمارے پاس جو پروفٹ آ وہ بھی ہمارے پاس کتنا تھا، یہ 250,000. تو یہ دونوں پروفٹ برابر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آنسر ٹھیک ہے. تو ہم نے یہاں پہ کر دیا چیک، ہم نے اسے چیک کر لیا ہے. یہ تھی ایگزامپل نمبر 1.